الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي البراء دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وإترته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آلہ رہنما. بگرداوے افتادہ کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی. قطب عالم شیخ کامل چارہ بے چارگاں حضرت اسماعیل شاہ غوث الورا کے واسطے. جدوں ساخری ہوں مدینے دی گلی ہووے. جدوں ساخری ہوں مدینے دی گلی ہووے. جدوں ساخری ہوں مدینے دی گلی ہووے. نبی دی پاک
چوکھٹتے ختم زندگی ہووے نبی دی پاک چوکھٹتے ختم زندگی ہوئے نظر جالی تے ٹک جاوے نظر جالی تے ٹک جاوے پڑا سونے دیا میں ناتا نظر جالی تے ٹک جاوے پڑا سونے دیا ناتا میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرع آخری ہوئے میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرع آخری ہوئے جدو سایہ آخری ہوئے مدینے دی گلی ہوئے مینو وقت نظر سونے دید انج کرا دے وہ مینو وقت نظر سونے کرا دید انج اپنی سخی حسنین بھی ہووے میرا مولا علی ہوئے سخی حسنین بھی ہووے میرا مولا علی ہوئے چوکھٹتے ختم زندگی ہوئے بطول پاک دا صدقہ ملے عمران عاجز نو بطول پاک دا صدقہ ملے عمران عاجز نو کفن اسدا محمد دے دوارے دی گلی ہووے کفن اسدا محمد دے دوارے دی گلی ہووے جدو آخری ہووے مدینے دی گلی ہووے چوکھٹتے ختم زندگی ہووے دو صلوات تو بعد احدی واجب الاحترام قابل سعد احترام بزرگ و دوست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمل والہ وعظم شانہ
وتم برہانہ دی حمد و صلاۃ تاجدار کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد گرامی قدر احباب، خالق کائنات جل وعلا دا لامحدود شکر ہے جس سے خصوصی فضل و احسان دے نال اسی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، ماہ ذی الحجہ شریف دی آج یکم تاریخ ہے، ذوالقعدہ شریف چلا گیا۔ تاجدار کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ دا عالی شان ارشاد پاک ہے کہ ماہ ذوالحجہ شریف دے پہلے 10 دن انہاں دی عظمت اور فضیلت عبادات دے لحاظ نال بہت زیادہ کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور اہتمام دے نال امام الانبیاء علیہ السلام اس ماہ مکرم دی ابتدا دے اندر روزے دا اہتمام فرما دے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ارشاد والا شان ہے اس دی فضیلت دے والے نال کہ ماہ ذی الحجہ دے پہلے 10 دن یعنی انہاں دے اندر ایک روزے دا ثواب 1 سال دے روزیاں دے برابر ہے۔ اور پھر خاص کر کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحجہ جس دن حج پڑھیا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ دا روزہ فرمایا کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد دے گناہاں دا کفارہ ہے، اور اس دی ہر رات شب برات دی رات دی اہمیت و فضیلت حاصل ہے عبادات دی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس ماہ مکرم دی عظمت، فضائل اور مناقب اور اے دے تو فیوز و برکات حاصل کرن دی اللہ سن توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذوالقعدہ شریف دے اندر حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر خیر، اور پھر خصوصی طور تے آپ علیہ السلام دی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دے نال قربت اور پھر امتحانات دا تذکرہ ساتھ ساتھ جاری و ساری سی۔ سابقہ پچھلے جمعۃ المبارک اسی عظمت خانہ کعبہ شریف، فضائل حج بیت اللہ شریف، حج دے فضائل اور حجاج کرام دا اگر حج نہ کر سکن اور وصال کر جان، فوت ہو جان، تو پھر انہاں دی فضیلت اور مراتب جڑے حدیث مبارکہ دے اندر آئے نے انہاں جو چند ایک گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ گرامی قدر احباب، ماہ ذی الحجہ شریف ابتدا ہو گیا اور ایام حج نے بس شروع ہونے والے، لیکن سوال ہے کہ حجاج کرام حج صرف خانہ کعبہ شریف اور حرم کعبہ شریف دے اندر ہی تمام مناسک ادا ہوندے نے، او وقوف عرفات ہوئے، او مینا اور مزدلفہ دا وقوف ہوئے، رمی جمار، طواف زیارہ اور جتنے بھی ارکان حج دے نے سارے ادات ایتھے ہوندے نے۔ لیکن اس تو بعد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد والا شان ہے، فرمایا کہ جو حج بیت اللہ کے لیے آیا لیکن انہیں ساڈی بارگاہ چ حاضری نہ دیتی تھی، انہیں جفا کی تھی۔ معنی ہے کہ حج دی قبولیت اور حج دی اکملیت دی اگر کتوں مور لگ دیئے تو مدینہ شریف ہے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عالی شان بارگاہ، اور میں کہتے طیبہ دے
دو حصے پڑھن دا شرف حاصل کیتا خالق کائنات جل جلالہ و من والہ نے اس آیت طیبہ دے اندر فضائل مکہ اور وجہ فضیلت مکہ بیان فرمائی، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان بیان فرمائی۔ اسی حوالے دے نال گرامی قدر احباب چند ایک باتاں گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کران گے کہ مکے نو عظمت کیڑی وجہ تو ملی ہے، مکے شریف دی فضیلت ہے تے مکے نو فضیلت کیڑی شے تو ملی ہے گرامی قدر احباب، اور پھر مدینہ ہے تے مدینہ شریف نو عظمت کیڑی وجہ تو ملی ہے، یعنی محبت مدینہ شریف، عظمت مدینہ شریف، طلب مدینہ شریف، جے انج کہہ لو عشق مدینہ شریف تے پھر بھی کمال ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے نے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ یہ تو کیڑی افضلیت دی گل کرنا ہے پیا، عاشقاں واسطے وہ شہر چنگا ہوندا ہے جتھے وہ دا یار وسدا ہوئے، جتھے وہ دا محبوب ہوئے، جتھے وہ دا ماہی ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے نے کسی عاشق نے اپنے محبوب کولوں، محب نے محبوب کولوں پوچھیا دس بھئی تو بحر و بر دی سیر کیتی ہے، کیڑا شہر تینوں چنگا لگدا ہے؟ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے پس قدامی لال نباغا خوش ترستی گفت شہر کے درو دل برستی۔ اور میں جن بھی شہر پھرے نے نا مینوں شہر وہی چنگا لگتا ہے جتھے یار وسدا ہے، جتھے یار دا ڈیرا ہے وہی شہر چنگا لگتا ہے۔ تو گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرماؤ، موضوع اسی حوالے نال کہ عظمت مکہ نو کیسے عظمت حاصل ہوئی اور مدینہ شریف دی تے کیا بات ہے، ایک لمحے واسطے ذرا توجہ فرمایا جے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر میں کعبہ تھے، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر وقت 120 رحمتاں نازل ہوندیاں نے، 120 رحمتاں دا نزول ہوتا ہے، 60 رحمتاں طواف کعبہ کرنے والیاں واسطے، مطاف وچ جڑے طواف کرتے رہندے ہیں، 40 رحمتاں جڑے نفل پڑھتے رہندے ہیں تے 20 رحمتاں جڑے کعبے نو ویندے رہندے ہیں۔ 120 رحمتاں ہما وقت کعبے شریف تے، لیکن قرآن پڑھیے تے پتہ چلتا ہے تے جڑا ہوئی رحمت تے جڑا سراپا رحمت بن کے آیا ہوئے تے پھر 120 یا 140 یا 200 یا 1000 نہیں، بلکہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا یو کعبہ ہے جدے اتے 120 رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، فرمایا اے میرا محبوب ہے جڑا دوواں جہاناں واسطے رحمت بن کے آیا ہے۔ اے سائی کر دے نے، اے سائی حج و عمرے دے واجبات چوں نے، حج و عمرے دے واجبات، اے اگر سائی نہ کریے تو نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ، نہ حج ہو جائے گا دم دے کے، لیکن عمرہ اے واسطے واجب ضروری ارکان ہے۔ حج و عمرے دے اندر سائی کرنا 7 چکر، جتھے حضرت بی بی حاضرہ سلام اللہ علیہ نے چکر لائے، کئی 100 سال پہلے صدیاں گزر گئیاں،
ابراہیم علیہ السلام دے زمانے دے اندر چکر لائے، ذرا توجہ کریں آج چکر لائے نے، لیکن گرامی قدر احباب اس زمین تے قدم لگ گئے، رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اوتھے دوڑنا عبادت قرار دے دیتا، ایتھے دوڑ لو گے، ایتھے سائی کرو گے تو تہاڈا حج تے عمرہ قبول کراں گا۔ کئی سو سال پہلے جنہ دوڑ لئی انہاں دا دوڑنا اس سرزمین تے اے جناب علی عبادت دا درجہ اختیار کر گیا، تے جیڑا مدینے دیاں گلیاں وچ ٹردا ہے او عبادت کیوں نہیں؟ جتھے کئی سو سال پہلے ٹرے نے، اور اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ دیاں نشانیاں نے۔ جتھے بی بی ہاجرہ دوڑے او اللہ دی نشانی ہے، جتھے آمنہ دا لال چلے ہویا او اللہ دی نشانی کیوں نہیں؟ جتھے آمنہ دا لال چلے ہو اللہ دی نشانی کیوں نہیں؟ اس واسطے جناب علی کسی نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا۔ گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرمایا جے، رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سونیا سانو اس شہر مکہ دی قسم، ذرا توجہ کریں آجے قرآن رب دا فرمانے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سونیا سانو اس شہر مکہ دی قسم ہے۔ یا اللہ قسم کیوں کھا دی؟ ذرا توجہ کریں آجے ذوق آئے گا۔ اے میں پہلے گل کر دیتی اسی عشق دے بندے ہاں، اے جناب علی کی افضل ہے، کی کمال ہے، کی نہیں؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، سونیا سانو اس شہر مکہ دی قسم ہے، اس شہر مکہ دی قسم ہے۔ یا اللہ قسم کیوں کھا دیے تھے حرم کعبہ؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ قسم اس لیے کھا دیے تھے آب زمزم ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس لیے قسم کھا دی ہوئے گی ایتھے مطاف ہے؟ فرمایا نہیں۔ ایتھے مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا اے بھی وجہ نہیں۔ ایتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قدم لگ گئے؟ فرمایا اے بھی وجہ نہیں۔ فرمایا اس جناب علی مقام نو مقام ابراہیم مصلی قرار دیتا گیا ہے؟ فرمایا اے بھی وجہ نہیں۔ یا اللہ پھر حجر اسود ہوئے گا جنتی پتھر ہے؟ فرمایا اے بھی وجہ نہیں۔ پھر رکن یمانی پتھر ہے او دی وجہ ہے؟ فرمایا اے بھی وجہ نہیں۔ یا اللہ پھر حاجی سال بعد آ کے ایتھے آ کے مطاف دے اندر جناب علی حج کر دینے، پھر جناب علی 8 جناب علی ذی الحجہ نو جا کے جناب وقوف عرفہ کر دینے، وقوف عرفات تے اوتھے میدان عرفات تے۔ یا اللہ اس واسطے قسم کھا دی؟ فرمایا نہیں۔ ایتھے منا ہے؟ فرمایا نہیں۔ ایتھے مزدلفہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ پھر سمجھ آؤ دیئے اس گھر واسطے دعاواں ابراہیم نے کیتیاں نے تا قسم کھا دی؟ فرمایا نہیں۔ اس گھر نو آباد کرنے واسطے ابراہیم اسماعیل نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے؟ یا اللہ اس واسطے؟ فرمایا نا انہاں چو کوئی بھی وجہ نہیں قسم دی۔ یا اللہ پھر دس دے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، اسی تے مکے دی قسم اس واسطے کھا دیے یار دے قدم لگے نے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا تو اس شہر دے اندر ہے، قسم کھان دی وجہ ہے۔ اس واسطے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے، آپ استدلال کر دینے شاہد طیباتوں، فرمایا لوگو یاد رکھو ہجرت تو پہلے مکہ افضل ہے، اوتھے لاجپالاں دے قدم لگے نے۔ اے ہجرت تو بعد مدینہ افضل ہے، اوتھے اج تک لاجپال موجود نے۔ افضلیت کوئی آکے لو جی کعبہ شریف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ طواف دے دوران کعبے نے مخاطب ہو کے فرمایا، فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن ایک مسلمان دی عزت نالوں ود کے تیرا مقام نہیں۔ ایک عام مسلمان دی عزت مقام اور شرف نالوں ود کے کعبے دی عظمت نہیں، تے امام الانبیاء دا مقام تے ورا الورا ہے۔ عام مومن مسلمان لیکن گرامی قدر احباب بڑی فضیلت ہے۔ ذرا توجہ فرمایا جے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ استدلال کر دیا ہویا، آپ فرما دے نے لوگو میں کیوں یا ناواں مکے نالو مدینہ افضل ہے، او دی وجہ آپ بیان فرما دے نے۔ آپ فرما دے نے
کہ مکے وچ سال وچ ایک وری حج ہوندا ہے، لیکن مدینے وچ ہر صبح شام حج ہوندا ہے، سال وچ نہیں بلکہ ہر روز ہی صبح تے شام حج ہوندا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا حدیث پاک کے 70,000 سویرے آندے نے فرشتے تے 70,000 شام آندے نے، تے جڑے ایک واری آندے نے پھر نہیں کدی آندے، تے مطلب اے نہیں آندے نہیں، اینے فرشتے نے واری نہیں آندی۔ اور میں یہ گناہگار نے جڑے بار بار ٹر جاندے ہیں، اے گناہگار نے جڑے بار بار، اور جاؤ کا دا حکم فرشتیاں واسطے نہیں، کیونکہ او تے معصوم عن الخطا نے، او تے خطا اور گناہ تو پاک و معمون و محفوظ نے، لیکن فرمایا اے گناہگار نے انہاں نو حکم فرمایا کہ آ جاؤ تے گناہ معاف کروا کے چلے جاؤ۔ اس واسطے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماؤندے نے گرامی قدر احباب، اگر مکے شریف دے اندر ایک نیکی دا ثواب لکھ دے برابر ہے، ایک نماز دا ثواب 1 لکھ دے برابر ہے، تے ایک بدی دا گناہ میں او دی سزا بھی 1 لکھ دے برابر ہے۔ گرامی قدر احباب آپ فرماؤندے نے مدینے شریف 50,000 ہے نا، 50,000 ایک نماز دا ثواب، مکے نالوں 50,000 گھٹ ہے، تے فرمایا کہ مکے چ صرف جلال ہی جلال ہے، مکے چ صرف جلال ہی جلال ہے، تے جے لکھ ہے تے پھر ایک گناہ دا او ایک گناہ نہیں پھر لکھ ہی گناہ ہے۔ فرمایا مدینے شریف وچ 50 ہے، 50 لکھ دا ثواب ہے، تے جے ایک گناہ کیتا ہے تے او 50 لکھ نہیں، او ایک ہی ہے۔ فرمایا کہ او بھی رب چاہے تے یار دے صدقے معافی عطا فرما دے۔ لیکن گل گرامی قدر احباب اے ادب دی، ادب نہیں تے کچھ بھی نہیں، ادب نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے بے ادبا کئیاں نو نا والد صاحب مدینہ شریف گئے، اے پکی گل ہے، والد صاحب مدینہ شریف گئے تے باب السلام دے سامنے بیٹھے سن، حافظ عمر یاد صاحب اللہ انہوں نے جنت نصیب کرے، حافظ صاحب بھی نال گئے سن، حافظ عمر یاد صاحب تے آندے نے کہ عزیز جناب باب السلام دے سامنے بیٹھے سن تے نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہی دیکھدے پئے سن گنبد خضرا نوں، ایک بستر بن آ گیا، او جناب آ کے ہاں جی السلام علیکم کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک خیر، لگتے پاکستان سے ہیں؟ ہاں جی پاکستان سے ہیں۔ پاکستان سے کون سے شہر سے ہیں؟ ذرا توجہ کرے آجے، یہ پھر مزہ آئے گا شعر سنن دا۔ پاکستان کس شہر سے آئے ہیں؟ لاہور سے آئے ہیں۔ پھر تے ریمنڈ گئے ہو گئے، گل سمجھ گئے ہو نا، اللہ کی تکفیل الاشارہ، عقل مند بندیاں واسطے اشارہ ہی کافی ہے۔ تے حافظ صاحب آکھن لگے اٹھ جا ایتھوں، اٹھ جا نہیں تے مکہ مار کے تینوں ایتھے میں مار دینا ہے، ایتھے آ کے بھی تینوں ریمنڈ نہیں بھولدا پیا، او ایتھے آ کے بھی ریمنڈ نوں نہیں بھولیا تے مر جا اوتھے ریمنڈ ہی ٹر جا، وہ سارا کچھ چھڈ چھڈا کے تے اسی مدینے شریف آئے ہیں تے ایتھے بھی ریمنڈ دیاں گلاں کریے۔ تے اس واسطے سلطان العارفین فرماتے نے او بے ادبا نہ سار ادب دی تے گئے ادبوں وانجے ہو جڑے تھا مٹی دے ہون بانڈے او کدی نہ گندے کانجے ہو جڑے مڈ قدیم دے اوے کھیڑے گوبن او نہ کدے گندے رانجے ہو جس دل حضور نہ ملیا او گئے دوئی جہانیوں وانجے ہو
ادب نہیں مدینے شریف دا، مقام نہیں مدینے شریف دا. لو جی حج ہو گیا خانہ کعبہ چ اسی حج کر لیا ہے بس ہن فارغ ہو گئے، ہن واپس چلیے مدینے جان دی ضرورت نہیں، مدینے جان دی ضرورت نہیں. لیکن پوچھا عاشقاں کولوں مدینے جان دی ضرورت کیوں نہیں؟ میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے پہلا حج فرمایا جدوں جناب علی طواف زیارہ اے آخری حج دا رکن تے فرض ہے، اور میں جدوں طواف زیارت تو فارغ ہو گئے آپ مطاف وچ کھڑے ہو کے آپ اعلان کر دینے پہ اوے حاجیو فارغ ہو گئے جے تے میری گل سن لو. جدوں سارے حاجی قریب آ گئے ادو اینا جمع غفیر اینا رش نہیں. اعلیٰ حضرت جناب علی جدوں حاجیاں نے توجہ کی تھی میرے امام نے فرمایا حاجیو آؤ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اوے آؤ اوے آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے امام نے اتھے گل نہیں ختم فرمائی، ایک کلام فی البدی ہے، فی البدی کلام او ہے جڑا اچانک ہی ذہن دے اندر آ جائے. میرے امام نے فرمایا تانوں سنیا نہیں جاندا، میرے کن سن دینے پہ کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، اور میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اللہ یا رسول. آؤ گرامی قدر احباب گلاں طویل ہو جان گیاں. میں عظمت مدینہ اور عشق مدینہ تے طلب جنہ ویکھیا ہے نا خدا دی قسمیں انہاں دا تا بڑا دل کردا ہے، انہاں دا تے دل کردا ہے جدوں موسم آوے اڈ کے ٹر جائیے. کیڑا ویلا ہوے یار دا بوا ہوے یار دی چوکھٹ ہوے. آؤ گرامی قدر احباب ذرا رک کے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیکھو نا گل ادب دی. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اکثر آندے جاندے رہندے سن. آپ نے اتھے لنگر خانہ بنایا سی. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری امیر ملت رحمت اللہ علیہ آپ جنابی علی مکہ مدینہ شریف دے اندر تشریف لے کے گئے. اچانک ویکھیا مدینہ شریف دی گلی دے اندر کسے بندے نے کتے نو جناب کتے نو سوٹی ماری ہے تے کتا بلکدا پیا، چوٹ لگ گئی. کتے دی آواز حضرت پیر صاحب نے سنی. فرمایا مدینے دیاں گلیاں تے کدی کتے بولے نہیں، اے کتا کیوں بولدا ہے پیا؟ ذرا توجہ کر لو. بس اے اشارہ ہی میں دے گیا کہ کتے بھی بول دے نہیں، اتھے کتے بھی آوازاں نہیں کر دے. اے کتا کیوں بولے جدو ویکھیا کسی نے سوٹی ماری ہے. حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ تڑپ گئے. اکھاں چو جناب ہنجو وگن لگ پے، اکھاں چو آنسو جاری. ایک گل تا نہیں ظاہر لیکن اعظم چشتی آندا ہے گل ہے بھی بڑی ہے، بڑی گل ہے. آگے چشتی صاحب کیڑی گل ہے؟ اعظم چشتی آندا ہے پہلی منزل ادب عشق دی، پہلی منزل ادب عشق دی تے باج اس دے مراد نہ پاوے بے ادباں او دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے. اس تو ود دولت کیڑی او جیڑی رب تی کری پہنچا وے. آزم اس دے بخت سولے اے جنوں اے مل جاوے. او گرامی قدر احباب پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا امامہ شریف اے جناب علی شہید کر کے او دی پٹی بنا کے کتے دی جناب علی لت تے لائی تے نالے ہاتھ جوڑ کے آندے نے او یار تینوں کسے نے ماریا ہے او ساڈا بیلی نہ ہوئے. ہاتھ جوڑ کے فرمایا لج پالا اگے شکایت نہ کر دیں مینوں معافی دے دے.
مدینے شریف دی گلی دے کتے دا بھی ادب ساڈے سلف صالحین نے کیتا، لیکن گرامی قدر احباب ہون تا عجیب ہی معاملہ ہے۔ مدینے شریف مسجد نبی شریف دے اندر جگہ جگہ تے ممبر لگے نے، جدھر ویکھو کوئی شرک دیاں مشیناں چلائی بیٹھا ہے، کوئی بدعت دیاں مشیناں چلائی بیٹھا ہے، کوئی آندا پیا ایتھے کی کر دے جے، ہاتھیں جو کیوں کر دے جے، شیرائیں جو کیوں کر دے جے۔ تے میں دساں انہاں دا مدینے دا ہی بچہ، مدینے شریف دا ہی بچہ، عربی النسل بچہ تے زمانہ بھی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا، اے بچہ خانے کعبے شریف دا نہیں، مدینے والیاں دا رہن والا بچہ ہے، پاکستان وچوں نہیں گیا۔ او گرامی قدر احباب عربی النسل بچہ ہے، ایک خانے جناب علی مدینہ طیبہ دے اندر خرامہ حضور دے گنبد خضرا دے سامنے کھلو گیا، سامنے کھلو کے دے جناب آندہ آنا ضعیف کا یا رسول اللہ سونیا میں تیرا پرونا بن کے آیا ہاں، میں تیرا پرونا بن کے آیا ہاں، میں تیرا پرونا بن کے آیا ہاں۔ اے آج اے گل ہے منگن دی، او اے نہیں ویکھ دے پتھر ہے، او اے نہیں ویکھ دے گنبد خضرا ہے، او اے نہیں ویکھ دے جناب علی ایک خلیفہ دے دور دے اندر تابعی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دی قبر انور تو بوسا دے رہے سن، انہیں آکھیا ہے کہ چم دے پیجے پتھر، آپ نے فرمایا تو سمجھنا ہے پتھر ہے، میں حضور دی بارگاہ چادر ہویا ہوں۔ تو گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرمایا جے، او بچہ گنبد خضرا وال ویکھ کے آندا ہے پیا، ساڈے عقیدے دی ترجمانی کردا ہے پیا، ساڈے عقیدے دی ترجمانی کردا ہے پیا۔ اور جنہوں کوئی نہ دے وے وہ مدینے ٹر جائے، جنہوں کوئی نہ پوچھے وہ مدینے چلا جائے، جیدہ کوئی سہارا نہ بنے وہ دا کملی والا سہارا بن جاندہ ہے، سانو درس دیندہ ہے پیا۔ تے جنابی علی امام اہل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے ایویں نہیں او دی ترجمانی او ساڈے عقیدے دی ترجمانی کردہ ہے پیا۔ میرے امام فرماؤ دینے ہوئے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بچہ آندہ ہے انا ضعیف کا یا رسول اللہ، حضور میں تیرا پرونا مان، آؤ قربان جائیے۔ تے پیر صاحب آگے پیچھوں نہیں، پیر صاحب آگے دی گل سن لئی، اور میں بچہ عربی النسل اور اے بچہ آخدہ پہ میں حضور پرونا وا تہاڈا، تے چونکہ اسی اہل بیت ہاں اور ساڈا حق بنتا ہے خدمت کرنا، تے حضرت پیر صاحب رحمت اللہ نے فرمایا بچے نو آ بھئی حضور دی مہمان نوازی اسی کرنے ہیں، اسی حضور دا پرونا سنبھالنے ہیں۔ بہترین کھانا پیش کیتا گیا، جدو لکمہ لاؤن لگا بچہ پیر صاحب فرما دے نے میں پاکستان چوں آیا ہاں، علی پور شریف چوں، اور میں نو ہوتے محدث علی پوری آندے نے، میرے بے شمار مرید نے، میرے نال چلیں گا پاکستان، چلیں گا پاکستان۔ آخر جی پاکستان چکیے، اور میں تیرے بھی ہاتھ چمے جان گے، تیری عزت و تقریب ہوئے گی، لوگ پیراں کو منن گے۔ تو بچے نے روٹی ہوتے چھڑ دی تھی، تے پیر صاحب دا ہاتھ پھڑ کے نا پھر جنابی علی باب السلام دے سامنے آگے کھڑو گیا، گنبد خضرا دے سامنے، حضور روٹی لبے گی پاکستان چو لبے گی، عزت شہرت مقام مرتبہ ملے گا، اشارہ کر کے آندہ آ بھی ملے گا اتھے، آ گنبد خضرا بھی ملے گا اتھے، اور وہ نہیں بس پھر اسی بھکھے دا مر سکنے ہیں، یار دا دوارہ نہیں چھڑ سکتے، یار دا دوارہ نہیں چھڑ سکتے۔ گرامی قدر احباب یار دی چوکھٹ نہیں چھڑ سکتے، یار دا بوا نہیں چھڑ سکتے، او محبوب حبیب ربانا تے والی روز حشر دا آپ یتیماں تائیں تے ہاتھ سرے تے تردا۔ آؤ گرامی قدر احباب بڑا ٹائم تھوڑا ہے،
ٹائم دیاں تناواں تے ٹائم دوں جناب علی کوئی کھچ نہیں سکدا، ٹائم بڑی تیزی دے نال گزردا پیا۔ میرا تیرا دا سی جامی دا بھی تھوڑا جہا بیان کر دئیے۔ حضرت مولانا جامی حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، اے او عاشق رسول ہے، اے او عاشق رسول ہے جنوں سائیاں نے ڈکیا بھی ہے تے سائیاں نے بلایا بھی ہے۔ اے او جامی رحمت اللہ علیہ حضرت جناب علی مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا شوق ہویا، ساری زندگی حضور دیاں نعتاں لکھ دے رہے پڑھ دے رہے، ان شوق پیدا ہو گیا یار دے بوئے تے جا کے نا نعت پڑھیے، اوتھے جا کے میں نعت پڑھاں۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک قافلہ جدو جناب علی رواں ہویا، ذرا توجہ کرے آجے، ذرا قافلہ روانہ ہویا، قافلہ چلے آتے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بڑے شوق مستی وجد دنال جدو تیاری کر کے قافلے دنال ہم سفر ہوئے تے نالے کہندے نے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں۔ آہا او کھرے کی دی آواز قبول ہو جائے تے اسی سارے ٹور جائیے، محبت نال پڑھ لو تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا جالی اکھیاں نوں لاواں میں مدینے وچ رہن والیا وچ قبر دیا جانا اے جلوہ وکھا جانا صدقہ حسنین دا پاواں میں مدینے وچ رہن والیا۔ اے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ حضور دی بارگاہ دی اندر عزو انکساری دے نال جا رہے نے، قافلہ ایک منزل طے کی تھی، ادھروں گورنر مدینہ جناب علی ستا ہے، سرکار خواب دے اندر آ گئے، سرکار فرمایا اوے اٹھے تو ستا ہویا ہے، حضور حکم ہوئے سرکار حکم ہوئے، فرمایا اوے جامی آ رہی آئی انہوں یون نہیں دینا، جامی لگایا ہوندائی میرا عاشق عبدالرحمن جامی لگایا ہوندائی اینو یون نہیں دینا، اینو یون نہیں دینا۔ میں جلدی نال اٹھیا گورنر آخ دائے، میں جناب علی کپڑے پائے سواری تے سوار ہویا دوڑیا، میں قافلے دے نال جا کے پوچھیا عبدالرحمن جامی کی دا نام ہے، آپ نے آکھیا مینوں آندے نے، فرمایا باقی جا سکدے نے تو نہیں جا سکدا، تو نہیں جا سکدا۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ان ٹبیاں تے بہ گئے نے، کدی ہتھاں نو ویکھ دے نے کدی پیراں نو ویکھ دے نے، آکھدے نے میں کو جی اور میرا دل بر سونا اوے کی کریو سلو مناواں اوے ویڑے میرے وڑدا نہیں تے میں لکھ لکھ تریلے پاواں، کملی والیا کی گناہ ہو گیا، لج پالا کی خطا سرزد ہو گئی، لیکن حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ اے سفر دی اندر ہی نے آپ گئے تا نہیں لیکن صحرا دی اندر موجود نے۔ پھر تھوڑی جناب چند دنوں تو بعد ایک قافلہ اونٹاں والیاں دا آیا، او صندوق رکھے نے بڑے 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 تاجراں دا جناب علی قافلہ ہے، اے جامی دوڑ کے گیا، جامی نے جاندیاں ہی انہاں دے قدم پھڑ لے، آکھن لگا جامی، حضرت مولانا جامی آکھن لگے میرا مال لے لو، اے مینوں صندوق دے وچ بند کر کے یار دے شہر وچ لے جاؤ، جنہ جانا ہے اوتھے جانا کھیڑ، اور مقدراں دی گئی دولتاں والے رہ جا دے، او مسکین نظارے لیندے نے، بڑیاں بڑیاں دولتاں والے، بڑے بڑے جنابی علی پلازیاں والے، بڑے بڑے کروڑ پتی تے ارب پتی جانا نصیب نہیں، لیکن ماڑا بندہ چرخہ کتن والی مائی نو بھی یار سنائے تے بلا لے، جے یار جناب علی بلائے۔ ایک کب نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ
آلہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دے اگے مریداں چوں ایک مرید سن بابا جی حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے بڑے بزرگ سن ہر جمعرات نوں دادا صاحب آندے سن تے ہر سال مدینے شریف جاندے سن تے ماڑا گھر سی کوئی حالات نہیں تے استاداں نے پوچھیا بابا جی حاجی صاحب خیر تا ہے ہر سال اننے پیسے لا کے وہ آندے نے میں جمعرات نوں ایویں نہیں دادا صاحب جاندا اور میں ہر سال ایتھوں منظوری ہو جاندی ہے تے ہر سال مدینے ٹر جانے ہیں لیکن یار گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤ امام الانبیاء دا عاشق حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ اور دوسری بار قافلے وچ شامل ہو گیا پھر سرکار خواب دے اندر آئے فرمایا گورنر آئے اٹھ پھر میرا عاشق لگایا ہوندا ہی اٹھ پہنچ جنابی علی او جناب دوڑ کے پھر گیا قافلے والیاں واسطے جنابی علی انہاں آکھیا جناب تلاشی دیو انہاں آکھیا پرچی دے کے آیا ٹیکس دے کے آیا انہاں آکھیا مال چیک کراؤ آخے مال دی چیکنگ دی گرانٹی اسی جنابی لی اسی بچھو چیک کروا کے آ گیا ہون تو کون انہیں سانو پوچھن والا انہیں نام ظاہر نہیں کرایا میں گورنر مدینہ شریف دا لیکن گرامی قدر احباب جس ویلے حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ دے صدوق دے کول پہنچے انہیں آکھیا اے نہیں تسی کھول سکدے اگے جی کیوں نہیں کھول سکدے اے بھی اسی مال چیک کروایا ہے اور میں مال دے تے پیسے دے چھڈے جے او عاشق رسول دی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکدا حضور دا جڑا سچا عاشق ہوے او دی قیمت نہیں صندوق کھولیا جامی پھر آ گیا ہے جامی پھر آ گیا تے جامی آندے نے تو کیوں نہیں کھیڑا چھڑ دیندا تو کیوں آ گیا ہے تو کیوں آ گیا ہے جناب علی تو کیوں آ گیا ہے گورنر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے گورنر جامی دے کول بیٹھ گیا تے بیٹھ کے آندا ہے جامی میں تینوں کی دساں تیرے صدقے یار دی دید ہون ڈئی ہے تیرے صدقے یار نے کدی اپنا آپ نہیں وکھایا تیری وجہ بنی ہے کہ روز یار آ جاندا ہے اور میں جامی کی چاہنا تو ہے تیرا ارادہ کی ہے تو مڑدا کیوں نہیں حضرت مولانا جامی بر زبان حضرت جناب علی کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جامی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا ہوئے گا ہجر تیرا پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑا دل کردہ تینوں سامنے بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا نہ چھیڑ جامی نو جامی دا کلیجہ پھڑ جائے گا اے جناب علی فرمایا جامی ہون نہیں جانا جامی پھر جناب علی ٹبیاں دے اتے تشریف فرما ہو گئے ایک چند روز گزرے ایک قافلہ اے اجاڑی دا بھیڈاں چران والے دا نو پوچھیا اوے کتھے جا رہے ہیں میں مدینے جا رہا ہوں انہوں آکھیا میرا بچیاں کچیاں بھی سامان لے لے میری ایک عرض ہے اس آکھیا کیڑی عرض ہے اگر میری عرض ہے میرے اتے کپڑا پا دے میں بھی تیریاں پیڈاں دی چال چل کے مدینے جاواں گا آؤ قربان جائیے ہن اس انداز دے نال جامی جا رہا ہے جامی یار دے بوئے تھے جا رہا ہے آؤ قربان جائیے ذرا توجہ فرمائے ہن ایمان والا جملہ ایسا آئے گا جڑا نہ بولیا میں سمجھا گا وہ پتھر ہے دے اندر ایمان والا دل ہی نہیں تے جڑا طالب مدینہ ہے جدا دل کر دے میں اڑ کے چلا جاواں او یقیناً بولے گا حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ہن اس چال وچ آ رہے نے ادھروں پھر سرکار نے فرمایا او گورنرا چھیتی کر ایک منزل رہ گئی جامی آنے نہ پائے دوڑ کے گیا جامی نو پکڑ لیا کول بٹھا لیا جامی نو آکھیا جامی ہون تیرے واسطے یار نے 2 پیغام بھیجے نے اے ذرا توجہ کرے آجے ہون بولن دا مقام آ گیا ہے جامی تیرے لی 2 پیغام نے جامیہ دا شیطی کر دس جلدی کر یار نے کی پیغام بھیجیا ہے یار نے ایک تے پیغام بھیجیا جامی تو نہیں ہونا اوے جامی تو نہیں ہونا دجا کیڑا صدا دیتا ہے چھیتی کر جدو جامی نو اے آکھیا جامی طلب دنال جناب علی وجد کرن لگ بیا حضرت جناب علی
جامی نے آکھیا دس دو دوسرا کیڑا پیغام ہے؟ او گورنر آکھن لگا یار نے آکھیا جامی نو کہہ اوے جامی اج جتھے تیرا ڈیرا ہوئے گا اوتھے ہی محمد دا بسیرا ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جامی اج جتھے تیرا ڈیرا اوتھے ہی محمد دا بسیرا۔ جامی تے وجد کرن لگ پیا تے انتظار کرن لگ پیا تے جے انج کہہ لیے ٹبے دے اتے بہ کے جدوں پیغام سنیا گورنر تے چلا گیا تے ٹبے تے بہ کے مدینے شریف والوں منہ کر کے بس بڑی دیر یہ پڑھدا رہا صداواں دیندا رہا۔ 1 منٹ صدا دے لیے اسی بھی ساڈا عقیدہ ہے نا حضور ایتھوں بھی سن دین، ساڈا عقیدہ ہے کہ نہیں حضور سن دے نے، جنہ دا نہیں عقیدہ وہ نہ پڑھن۔ الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے یار ساڈی گل سندا ہے، حضور سن دے نے۔ پھر جنابی علی جویں جامی نے صدا دتی اوویں ہی اساں صدا دئیے۔ جامی ٹبے دے اوتے بہ کے آکھدا پیا مدینے والیا مدینے والیا مدینے والیا مدینے والیا مدینے والیا مدینے والیا میں تیرے نال اجے تک وسنیاں مدینے والیا مدینے والیا مدینے والیا مدینے والیا۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ قربان جائیے دیکھو ذرا عاشق ہوئے دے ہو جا ٹبے اتھے بیٹھا ہے تے اکھاں وچوں آنسو جاری نے اکھاں وچوں ہنجو جاری نے۔ آؤ قربان جائیے جدوں آنسو جاری نے اچانک رات دا پچھلا پیر ہویا انہاں دے موڈے اتے کسے نے انج کر کے ہاتھ رکھیا۔ جامی نے پوچھیا نہیں کون ہے، جامی پرت کے قدماں وچ ڈگ پیا۔ جامی نے قدماں نو بوسا لیا، سرکار نے اٹھایا اور میں جامی تینوں کیویں پتہ لگا ہے اسی آ گئے ہاں، اور تینوں کیویں پتہ لگا ہے اسی آ گئے ہاں۔ کملی والے دی بارگاہ چ ہاتھ جوڑ کے جامی آندا لج پالا ایک عام ماں ہوے بچہ دروازے تے بوئوں باہر ہوے ماں سیان لیندی ہے نکا آیا ہے کہ وڈا آیا ہے، عام ماں سیان سکدی ہے، عاشق کیوں نہیں سیان سکدا یار آ گیا ہے۔ حضور میں سیان لے آئے تسی آ گئے ہو۔ تے جدو کافی دیر ملاقات ہوئی تے ہن جامی نے جدو حضور ہون کیوں نہیں دیندے حضور ہون کیوں نہیں دیندے اور میں اس لیے نہیں ہون دیندا اوتھے تو ہلچل پیدا کر دیویں گا۔ تو جڑی نعت لکھی ہے او جے تو پڑھ دتی آ کے سانو باہر آ کے سننی پینی ہے، ایک قیامت تو پہلے نہیں ہو سکتا، اس لیے تینوں ڈکنے ہاں وعدہ کر او نعت نہیں اوتھے پڑھے گا 100 وری آ جا ہن حضور آ جاواں ہن حضور آ جاواں سرکار میں آ جاواں جامی آ جا۔ ہن ہر سال جامی جاندے رہے لیکن یہ جدوں ہون گئے نا اجازت نال جامی گئے نا جناب گنبد خضرا دے باہر یہ نعت لکھی ہوئی سی، یہ نعت جامی تو پہلے لکھی ہوئی سی جان تو پہلے ہی نعت کی سی نسیمہ جان بے بطخا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن۔ اے فارسی چ آپ نے نعت لکھی لیکن پنجابی جس کا ترجمہ کریے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ کسی نے فرمایا کہ جامی اے آندا ہوئے گا صبا رسول اللہ روزہ رسول اللہ تے جامی صبا روزہ رسول اللہ تے جامی رو رو کے میرا حال سناوی
آکی اس بادشاہ نو یا محمد میرے تے کرم دی جات پاویں تے اگے جیڑا جلوہ جامی نو وکھایا جے خدا را او جلوہ پھر وکھاویں۔ اے جامی نے نعت لکھی فارسی دیا، جامی رحمت اللہ علیہ پہنچے نہ تے پہلے لکھیا سی نسیمہ جانب تے جامی سوچی پہ گئے کہ اوے جامی تو کلہ ہی نہیں جامی ہے تھی اور بھی بڑے جامی نے۔ جامی نو جنابی نے شک پیدا ہو گیا جدو ستے نے جسے خواب آئی سرکار خواب دے اندر تشریف لے کے آئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جامی تو کی سمجھیا ہے اور بھی جامی ہوئے گا جنہیں کلام لکھ دیتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں کلام تیرا ہی ہے، تو اینی درد دے نال پڑھیا ہے، تو مڑ کے آیا ہے، تیرا کلام پہلے ہی آ گیا ہے۔ اے مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ طلب مدینہ، عاشق مدینہ اور محبت مدینہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، او بارگاہ گرامی قدر، او ایسی بارگاہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ہو سکے تے مدینہ ہی مرو۔ حدیث پاک فرمایا اگر ہو سکے تے مدینہ ہی مر جاؤ میں تہاڈی شفاعت کراں گا۔ 70,000 ایسے افراد جڑے حضور دے قبرستان چو بغیر حساب و کتاب تو جنت چ ٹر جان گے۔ جنت البقیع شریف چ 70,000 ایسے افراد بغیر حساب و کتاب تو جنت چ۔ گرامی قدر احباب امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دا ادب ایسا ادب ہے، بس میں گل ختم کراں، گلاں تے بے شمار نے، ٹائم دی قلت۔ ایک بزرگ فرماؤندے نے کہ اسی بڑی بار گئے حج و عمرے واسطے لیکن خواہش سی کہ کوئی پرانا بندہ ملے وہ سانو آداب دسے حضور دی بارگاہ دا ادب کی ہے، آداب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آندے نے ایک 70-80 سال دا بابا مدینہ شریف چ رہن والا ننگے پیر حضور دی بارگاہ چاہ رہا ہے تے اسی آکھیا بابا جی حضور دی بارگاہ لیا آن دا کوئی ادب ہی دس دیو تے بابے دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ وہ آکھن لگے مینوں 70-80 سال ہو گئے نے میں بھی یہی ہوئی کوشش کرنا پیا کیڑی ادا یار کو پسند آ جائے، جنہ بھی ادب کر لو حضور دی بارگاہ لیا دے اندر کم ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف دیاں گلیاں چ ٹردے سن تے دیواراں نو ساریاں نو مس کر کے ٹردے سن تے شاگرد پوچھتے سن حضور خیر تا ہے، ساریاں دیواراں نو ہتھ لا لا کے تے آندے سن یار اس لیے ہتھ لاؤنا کتے تے یار دا ہتھ لگا ہی ہوئے گا ہے جی۔ تو بہرحال اس نظریے دے نال اس عقیدے دے نال اے گلیاں او نے جتھے یار ٹریا ہے، اے گلیاں او نے جتھے صحابہ کرام چلدے رہنے، اے گلیاں او نے جتھے اہل بیت طہار، اے مدینہ شریف دی گلی او جتھے حسنین کریمین کھیل دے رہنے۔ اس نظریے نال جاندا تے سواد ہی وکھرا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ جڑے گئے نے جے بیت اللہ واسطے اللہ انہاں دا حج قبول فرمائے تے جڑے نہیں جا سکے اللہ سارے نو بار بار اس حاضری دی بارگاہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔